السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ افضل صلواتک بعدد معلوماتک بارک وسلم۔ عزیزان گرامی، معاشرے کی ناسور کیا ہے؟ جہالت ہے۔ یہ آج میں آپ لوگوں کو ایک آنکھوں دیکھا حال کہ جہاں ہم رہتے ہیں یہ 30,000 تقریباً نفوس پر مشتمل آبادی ہے، تو یہاں ہمارے ساتھ ایک آدمی دم درود کرتا تھا جو نہ حافظ قرآن تھے، نہ عالم دین تھے، نہ دنیاوی پڑھے لکھے تھے، نہ اس کو تصوف کی سمجھ بوجھ تھی۔ اندھیر نگری بس پروٹسٹیٹ لوگوں کو دیتے تھے، الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے اور اپنے ایمان کی ضیاع بربادی میں لگے تھے۔ اس کا انتقال ہوا۔ جہالت کی انتہا یہ ہے کہ اتنے لوگوں نے جنازہ پڑھا اور کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس کا ڈیڈ باڈی قبرستان لے جائے، جو کتنے ایکڑوں پر مشتمل ہے۔ وہاں عوام الناس کے ساتھ جو مجھے معلوم ہے، علماء بھی مدفون ہیں، مشائخ بھی مدفون ہیں، سادات بھی مدفون ہیں، حفظاء بھی مدفون ہیں، صالحین ذاکرین بھی مدفون ہیں۔ تو اچانک میں اپنے خلوت خانے سے نکلا کہ اگلے پسے میرے گھر کا اگلے دروازے کے ساتھ، یہاں 2-4 دروازے ہیں، تو اگلے چھوٹے سے گیٹ کے ساتھ جو عبدالرف کا ایک بوٹا لگا ہے، تو میں نے کہا اس کو کسی کو کہہ دوں کہ پانی ڈالے، تازہ پانی ڈالے، اور مزید وہاں پر کچھ جگہ 2-4 موسم ہے تو شجرکاری کرے۔ مجھے اچانک ایک عالم دین سے ملاقات ہو گئی جس نے جنازہ پڑھایا تھا۔ میں نے کہا حافظ صاحب، آپ نے جنازہ پڑھایا، آپ عالم دین ہے، پاسبان شریعت ہے، آپ انکار کر لیتے۔ میں نے کہا اپنے گھر میں، محلے میں، بیٹک میں اس نے اپنے آپ کو دفنایا۔ اس اہل محلہ میں لوگ مثلا کوئی ٹی وی دیکھے گا، کسی نے ڈش اینٹینا لگایا ہوگا، کوئی فلمیں دیکھے گا، اور گٹروں کے پانی آ رہا ہے، تو قبرستان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت ایک مخصوص جگہ ہے، رہنے کے لیے گھر، مدفون ہونے کے لیے قبرستان، عبادت کے لیے اللہ کا گھر مسجد، پڑھنے کے لیے یونیورسٹی مدرسہ۔ تو وہ لاجواب ہو گئے کہ جی اس کا بیٹا کہتے کہ اس نے وصیت کی تھی کہ مجھے یہاں دفنایا جائے۔ میں نے کہا کیسے وصیت کی تھی؟ کل کے لیے ہر کوئی وصیت کرے گا کہ مجھے اپنے قبروں محلات میں دفن کرتے رہو۔ شریعت پہ کون چلے گا؟ دین اسلام پہ کون چلے گا؟ تعلیمات صوفیہ کرام سے کون راستہ ہوگا؟ کون مزین ہوگا؟ تو اگلے جب تھوڑا سا فاصلے پہ جائیں، ایک موچی تھا، موچی وہ جو سی رہا تھا جوتوں کو، پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی اپنے گھر میں دفنایا ہے۔ پھر ان کا ایک شیخ تھا جو پیر ہوگا، اس کو بھی اپنے گھر میں دفنا دیا۔ پھر اگلا جب پتہ چلا قبرستان کے قریب، میں نے پوچھا کہ یار یہ دربار ہے یا کیا ہے؟
ہم جرب کہتے ہیں، آپ وگا کہتے ہیں 4 کنال میں۔ تو ایک چودھری صاحب ہنس پڑے کہ شاہ صاحب ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، ہمارے عقیدے بڑے کمزور ہے، یہ جو لدھیانہ اور ہوشیارپور سے جو لوگ ہجرت کر گئے نا، تو یہ وہاں ہمارے پیر صاحب ہیں، اس کی قبر کی اینٹ ہم نے یہاں دفنائی ہے اور اس پر ٹھیک ٹھاک گنبد بنایا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اسلام ہے، اور ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ، کہتے لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ تو کم از کم جب پختونخوا کی بات آتی ہے، افغانستان کی بات آتی ہے، عرب کنٹریز کی بات، ادھر تو یہ نہیں ہے، تو یہاں ابھی بھی ہندو مت کے اثرات ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ کل انہی آدمی پر بھی گنبد بنے گا، اس کے عرس ہوں گے، قوالیاں ہوں گے، عام آدمی۔ تو پھر تو تصوف سے لوگ متنفر ہوں گے، تعلیمات صوفیہ سے لوگ بدظن ہوں گے۔ جب علماء پر باری ذمہ داری عائد ہے، جب علماء مزاحمت نہیں کریں گے، حق کے ساتھ کڑے نہیں ہوں گے، شریعت مصطفیٰ کے لیے کڑے نہیں ہوں گے، تو کیسے ہوگا؟ تو اگر یہی بھی عالم دین انکار کرتے جنازے سے اور لوگوں کو تقریر کرتے، سپیچ کرتے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو جو متعین کیا ہے وہ قبرستان ہے۔ اب مثلا اس گھر میں یہ دفن ہو گئے، تو وہاں جو لوگوں کی ایکٹیویٹیز ہے وہ تو ڈیفرنٹ ہوگی، مختلف ہوگی۔ ظاہر ہے جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں ایصال ثواب کے لیے تو باوضو ہو کر جاتے ہیں، وہاں کوئی جنابت میں نہیں جا سکتا، وہاں طیب طاہر ہو کر جاتے ہیں، فضول باتیں نہیں ہوتی، کوئی سگریٹ نہیں پیتا، حقہ چلم وغیرہ، کوئی چرس نہیں پیتے، شراب نہیں پیتے۔ ہر شخص کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بڑوں کے پاس، پیاروں کے پاس ایصال ثواب کے لیے جاؤں۔ تو وہاں ہم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ تبارک الذی پڑھتے ہیں، سورہ تکاثر پڑھتے ہیں، سورہ زلزال پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، دعائے قبرستان پڑھتے ہیں۔ دعائے قبرستان کے ساتھ جو دعائے روح ہے، یہ درود روحی ہے، جو درود قبرستان ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اس کا الفاظ شریعت سے متصادم نہیں پڑھ سکتے ہیں، فتاوی میں آیا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، پھر اللہ کی درگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے۔ تو ہر کوئی وصیت کرے گا کہ مجھے قبروں میں دفناؤ، میں نے بنگلہ بنایا اس میں دفناؤ، تو ان جاہلیت کو کون روکے گا؟ ان جاہلیت کو کون روکے گا؟ ان ناسور کو کون روکے گا؟ ان کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ وہ میں بتاتا ہوں۔ چلو امام مسجد آپ کے 10 روپے کے لیے محتاج ہے، وہ حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، بعض ہوں گے 100 میں 1-2 آل نال۔ تو یہ جو گاؤں کے جو چودراہٹ ہوتی ہے، جو ناظم ہوتے ہیں، جو گاؤں میں تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وکلاء ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، زمیندار لوگ ہیں، یہ ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور روز قیامت ان لوگوں سے اللہ پوچھے گا کہ آپ کو میں نے عہدہ دیا تھا، شعور دیا تھا، علم دیا تھا، یہ لوگ یہ گناہ کے مرتکب ہو رہے تھے، آپ نے کیوں نہیں روکا؟ تو آج میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جہالت ہو رہی ہے، یہ ناسور بڑھ رہا ہے، جس آبادی میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو چکا ہے، اس کے چودر سے لے کر نیچے تک تمام گناہ کبیرہ کے آپ لوگ مرتکب ہو۔
اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ہمارے کندھوں سے بوجھ نیچے لگ جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو قبرستان میں منتقل کریں اور ایک کٹ کریں، اس میں علماء، فضلاء، مفتیان کرام، مشائخ عظام اور گاؤں کے بااثر لوگ ایک طے کریں کہ آج کے بعد اس 30,000 آبادی میں، پوری یونین کونسل میں کوئی شخص بھی بغیر قبرستان کے گھر میں مدفن نہیں ہوگا۔ یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے، پھر ہم پہ انگلیاں اٹھے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاہ صاحب آپ تو، میں نے تو کردار ادا کیا اور کر رہا ہوں، میرے تو علم میں نہیں تھا، میں تو لا علم تھا۔ تو جب ہماری باری آئے گی، ہماری خدمت آ جائے گی علمی لحاظ سے، تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں، ہر جگہ حاضر ہے، میدان پہ حاضر ہے۔ کس لیے؟ دین اسلام کی سربلندی کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی سربلندی کے لیے، قرآن اور سنت کی سربلندی کے لیے، تعلیمات صوفیہ کرام کی سربلندی کے لیے، عمل پیرا ہونے کے لیے، کہ کوئی بڑے بڑے اکابرین پہ ہاتھ نہ اٹھائے، ہاتھ میں انگلی نہ اٹھائے، برا بلا نہ کہے، تنقید نہ کرے، اعتراض نہ کرے، تان نہ کرے، لان نہ کرے۔ ایسے لوگوں سے پاک رستہ بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ میرے ویڈیو سوشل میڈیا پہ، فیس بک، ٹک ٹاک، جتنے بھی ہیں پیجز، اپلوڈ ہو جائے گا۔ یہاں کے مکین میرے پیغام کو سنیں، سمجھے اور اس رستے کو بریک لگا دیں۔ یہ گھروں میں دفنانا، حجروں میں دفنانا، یہ شریعت کے ساتھ خلاف ہے۔ اس کو کلوز کرنا چاہیے، یہ تماشا بند ہونا چاہیے۔ یا ہم سے پہلے جب ہم نے ہجرت کیا تھا، اس سے پہلے کہ ایک شاہ صاحب فوت ہوئے تھے، تو وہ کہتے جی اس نے کہا کہ مجھے دفنانا نہیں ہے، جھولے میں ڈالنا ہے اور مجھے نا بس ایسے رکھے کمرے میں۔ تو وہ کہتے اس کو ویسے رکھ لیا، اللہ معاف فرما دے، اگلی بات میں نہیں بتاؤں گا۔ تو پھر جب ہماری یہاں ہجرت ہوئی، باقاعدہ ہم رہنے لگے، یہ بھی سالوں کی بات ہے، ہم نے وہاں خود دیکھا شراب پیتے ہوئے اسی گھر میں، اسی قبر کے ساتھ، جوا کھیلتے ہوئے، سگریٹ پیتے ہوئے، چرس پیتے ہوئے، جہان کے لپنٹر لوگ۔ اور گلی ہے 40 گھروں میں اس نے اپنے بیٹھک میں دفنا، اور قبر کے ساتھ ٹیک لیتے تھے، اور یہ جاہل سگریٹوں کے سوٹے لگاتے تھے۔ پھر اللہ کا شکر ہوا، اور جیسے جیسے شعور آتا رہا، دعوت و تبلیغ، اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ زور پکڑتا رہا، تو اس میں پھر FIRs ہو گئے، لوگ اریسٹ ہو گئے، اور وہ تماشا بند ہو گیا، وہ تماشبینی بند ہو گئی، ادھر تالا لگ گیا۔ لیکن کافی سال گزر چکے تھے، پھر یہ ہوا کہ چلو رہنے دے۔ تو آج تو یہ آج کا واقعہ ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں یہ کوئی کسی نے سرٹیفکیٹ دیا کہ یہاں نہیں ہوگا؟ یہاں بھی یہ تماشے ہوں گے، یہ لپنٹر آئیں گے، جوان سوٹے لگانے والے، چرس پینے والے، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، اور سارے اہل محلہ، جتنے بھی اہل محلہ کے 200-250 گھر، یقین کریں یا عذاب میں ہوں گے یا آزمائش میں ہوں گے، مجھ سے نکلے، کیونکہ یہاں تو کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا نا، ہمارا قبائلی الگ سسٹم تو ہے نہیں۔ یہاں تو آپ کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ ہمارے گھر کے سامنے کیوں کھڑے ہیں، سگریٹ کیوں پی رہے ہیں۔ اللہ معاف فرما دے، ہمارے ایسا نہیں ہے،
ادھر کسی کی جرت نہیں ہے کہ جہاں پہ ہماری خانقاہ مرشد باغ ہاؤس ہے اور وہاں پر کوئی کھڑے ہو جائیں ایسی حرکت کرے، کسی کی جرت نہیں ہے۔ اور یہ بات ریکارڈ پہ ہے، بہت لوگوں نے کوشش بھی کی ہے لیکن اس کو 5ویں مذہب کے ساتھ مار پڑی ہے۔ تو جہاں تک یہ اصلاحی بیان ہے، اس کو اصلاح کی نظر میں لے لے، تاکہ ہمارے برگزیدہ ہستیاں، ان جیسے نام نہاد، ان جیسے جھوٹے لوگوں کی وجہ سے بدنام نہ ہو۔ لوگ مزارات کے پاس جانا چھوڑ دیں گے، آنے والا وقت بہت پرفتن ہے، لوگ بزرگان دین کے پاس جانا چھوڑ دیں گے، خانقاہیں پہلے سے زوال پذیر ہے۔ اور یہ تماشے بھی مزے کی بات ہے، آج مرید ہے، کل کسی نے پگ باندھی آپ خلیفہ ہے، وہ مر گیا، اس پر بھی گنبد بنا دیا، اس کا بھی عرس ہے، اس کا بھی 11ویں ہے، اس پر بھی قوالیاں ہو رہی ہے۔ یہاں سانگلہ میں ہم گئے، عام آدمی تھے، عام، اور ابھی کچھ وقت، کچھ 2-3 سالوں کے پہلے کی بات ہے، جب میں گیا اس پہ بڑا گنبد بنا تھا، وہاں قوالی ہو رہی تھی اور لکھا تھا قطب الاقطاب ہو، یہ رجال الغیب ہو، یہ وہ، آگے ان کے بیٹے سدا نشین ہیں، نماز سے وہ بے خبر، تعلیمات تصوف سے وہ بے خبر، بسم اللہ کا ترجمہ نہیں آتا۔ پھر جب دوبارہ اس رستے سے گزر ہوا، ایک اور گنبد میں نے ادھر دیکھا، تو جب ہر کوئی یہاں خلیفہ مرے گا آپ گنبد بنائیں گے، ہر خلیفہ مرے گا آپ اس کی 11ویں شریف کریں گے، عرس کریں گے، یہ کون سا تماشا ہے؟ یہ کون سی اہل سنت والجماعت کے عقائد ہے؟ شاہ احمد رضا محدث بلیروی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ تو تعلیمات نہیں ہے، فتاوی رضویہ 33 جلد میں ہے، پڑھے، یہ اہل سنت والجماعت کی تعلیمات تو نہیں ہے، یہ بزرگان دین کی تو نہیں ہے، یہ صوفیاء کی تو نہیں ہے، تو پھر یہ کس کے ہیں؟ یہ شیطان کے، شیطان نے ان لوگوں کو ورغلایا، شیطان نے ان لوگوں کو گمراہ کیا، ڈیٹریکٹ کیا ہے۔ یہ مذاق ہے، یہ مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ قبرستان کے اپنے حقوق ہے، اور اس حقوق کو شریعت نے ایکسپلین کیا ہے۔ قبرستان کے حقوق کا تعین ہو چکا ہے، اس کے جانے کا بھی ہو چکا ہے، وہاں ایصال ثواب کا بھی ہو چکا ہے، وہاں پڑھنے کا بھی ہو چکا ہے، وہاں طریقے کا بھی ہو چکا ہے، وہاں کھڑے ہونے کا بھی ہو چکا ہے۔ ایسے تو نہیں نا جی کہ آپ ڈول ڈمک کے کریں۔ قبرستان میں جانے کی دعا، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وان ان شاء اللہ بکم للاحقون ویرحم اللہ المستقدمین والمستأخرین اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ یا نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، اس سے بڑی دعا ہے؟ اس کے بعد ہمارے اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے، ہمارے عقائد میں سے ایصال ثواب، کہ آپ میت کی ایصال ثواب کے لیے اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم الاموات، فجر کے بعد 27 یا 25 مرتبہ ڈیلی پڑھے۔ قبرستان جائیں، سورہ یاسین پڑھے، سورہ ملک پڑھے، سورہ تکاثر پڑھے، سورہ زلزال پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، سورۃ اخلاص پڑھے، درود شریف پڑھے، درود قبرستان پڑھے۔ ایون کہ اگر کسی کو کچھ بھی نہیں آتا، نماز کا درود تو آتا ہے نا جی، 100 مرتبہ پڑھے، الحمدللہ رب العالمین تو آتے ہیں 100 مرتبہ پڑھے، قل هو اللہ احد آتے ہیں 100 مرتبہ پڑھے، اس کا ایصال ثواب بخش دے۔ میت کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن میت سے، قبروں سے خدا بنانے کی کوشش نہ کرنا، شریعت پہ چلے،
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اطاعت اللہ یعنی عبادت اللہ کی، اطاعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اولی الامر منکم فقہائے زمانہ، مجتہدین زمانہ، مجتہدین زمانہ، مشائخ زمانہ، علماء کرام زمانہ، مفتیان دین کریم امتین زمانہ، اور اس کے بعد امام زمانہ۔ فاسألوا، ان سے پوچھا اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی۔ حاجت روائی ایک اللہ، موت حیات کا مالک ایک اللہ، رزق فراخ کرنے والا اللہ، حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ، مصائب کو دور کرنے والا اللہ، تکالیف کو دور کرنے والا اللہ۔ بس ہاں وسیلہ جائز ہے، بالکل وسیلہ جائز ہے، آپ ذوات صالحہ مال صالحہ سے، لیکن جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ ولی ہے، اگر ان جیسا ہے تو پھر کیا کرو گے؟ تو وسیلہ بالکل جائز ہے۔ اعمال صالحہ، ذوات صالحہ، ہم اس کے قائل ہیں، اہل سنت الجماعت کا متفقن علیہ عقیدہ ہے، اور عقائد سنیہ میں اس پہ آپ عمل پیرا ہو جائیں کہ یا اس کی عمل صالح کی حرمت لے لے، یا ولی کی وجود کی جستی خالق خاکی کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت روائی کرے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔